کشمیر اور پاکستان یکجان، بھارتی مظالم کے شکار نہتے کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی، پاکستان اور دنیا بھر میں ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد، اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی، زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، 1 منٹ کی خاموشی اور سائرن بجائے گئے۔ کشمیر اور پاکستان کے سنگم، کوہالہ کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی تجدید۔ یوم یکجہتی کشمیر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مظفر آباد کا دورہ، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مظفر آباد پہنچنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے خیر مقدم کیا، پولیس کے چاقو چوبند دستے کی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی، وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ دیرینہ تنازعات کو مزید طول نہیں دیا جانا چاہیے، کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو دبا کر دیر پا امن ممکن نہیں، کشمیریوں کو آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت دینا ہوگی، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے بھارت کے جابرانہ اقدامات قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا کشمیر کے پرعزم عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فورم کی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، بھارتی اقدامات خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار، شرکاء کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی منصفانہ حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ آزادی کے لیے دلیرانہ جدوجہد کی کامیابی ہی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر عسکری قیادت کا اظہار یکجہتی، ظلم و بربریت کی تاریخ رات آزادی کا سورج طلوع ہونے سے نہیں روک سکتی، دہائیوں سے بھارتی افواج کے مظالم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیریوں کے عزم اور جہد مسلسل کو زبردست خراج تحسین۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کشمیریوں کا خون ارزاں نہیں، ان کی لازوال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے، پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی گفتگو۔ وفاقی وزراء کا کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ، بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتا، عالمی برادری کو دوہرا معیار طے کرتے ہوئے اپنے وعدے پورا کرنا ہوں گے۔ سلام ان کشمیری بہن بھائیوں کو جو 7 دہائیوں سے بھارتی سفاکیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بھارتی بربریت نے جنت نظیر وادی کو جیل بنا دیا ہے، ظلم کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، کشمیری عوام آزادی کا سورج جلد دیکھیں گے۔ مریم نواز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔
پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر فورم پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب کیو ینگ ین سے ملاقات۔ انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے تبادلے خیال۔ پولیس کے لیے چین سے جدید آلات اور ٹیکنالوجی لیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان کی میزبانی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی مارکا 19 فروری سے شروع ہوگا۔ میچز کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ کرکٹ شائقین پرجوش۔ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ خبریں، رپورٹنگ، دلچسپ تجزیے اور تبصرے پی ٹی وی نیوز پر۔ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں ٹور کا دوسرا مرحلہ جاری۔ ٹرافی کا مختلف شہروں میں سفر۔ کرکٹ لورز کی ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں۔ ٹرافی پاکستان کے 10 شہروں کا چکر لگا رہی ہے۔ 3 ملکی سیریز کے افتتاحی میچ کے دوران قذافی اسٹیڈیم میں ٹرافی کی نمائش ہوگی۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی اور 3 ملکی سیریز۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم آرام۔ کل سے پریکٹس سیشنز کا آغاز کرے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم آج شام میں دوسرا پریکٹس سیشن کرے گی۔ گزشتہ روز لاہور میں کرکٹرز کی 3 گھنٹے ٹریننگ، کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ 3 ملکی سیریز 8 سے 14 فروری تک قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ سہ افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے بعد ایک اور سنسنی خیز ایونٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لوگوں کی رونمائی کر دی۔ لوگو PSL کے 10 سالہ یادگار سفر کا آغاز۔ PSL کا 10واں ایڈیشن 8 اپریل سے 19 مئی تک منعقد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی فنڈنگ روکنے کا اعلان۔ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے اقدامات سے خون ریزی ختم ہوگی۔ حماس کا خاتمہ اور غزہ پر اپنی ملکیت قائم کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہونے کی دعوت دیں گے۔ دنیا بھر کے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ عالمی برادری کا ٹرمپ کے اعلان پر شدید رد عمل۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کی مذمت۔ فلسطینی غزہ پر امریکی تسلط قبول نہیں کریں گے حماس۔ امریکہ کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اقوام متحدہ کی مالی معاونت کا وسیع پیمانے پر جائزہ۔ یونیسکو میں شمولیت پر نظر ثانی کی جائے گی۔ چین کے ساتھ پارسل سروس معطل۔ اور اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا اور 49ویں امام شاہ کریم الحسینی المعروف پرنس کریم آغا خان پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ رفاہی سرگرمیوں کے لیے دنیا بھر میں وہ اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے۔ پاکستان میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی وسیع سماجی خدمات نمایاں ہیں۔ پرنس کریم آغا خان عقیدے، بصیرت اور سخاوت کا نام تھے۔ ان کی پوری زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے اور صحت سہولیات کی فراہمی اور پسماندہ لوگوں کی فلاح میں گزری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی۔
اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشمیر، ہم عہد وفا پر قائم ہیں، ہم قائم ہیں، ہم دائم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے میرے بھائیوں، کہ آپ کی قربانیاں انشاءاللہ تعالی رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ کشمیر جنت نظیر مگر درد کی تصویر، جبر کی زنجیر۔ کشمیر کبھی عہد وفا نہ ٹوٹے گا۔ کشمیر کی آزادی تک، بھارت کی بے بسی تک جاری رہے گی جدوجہد۔ تم جتنا ظلم بٹھاؤ گے، جتنا بھی جبر اٹھاؤ گے، آواز دبا نہ پاؤ گے۔ کشمیر کا حق ہے آزادی۔ پیچھے نہ ہٹیں گے ایک بھی قدم۔ کشمیر ہماری شہرک ہے، ہر زخم پکارے آزادی، ہر اشک پکارے آزادی، کشمیر پکارے آزادی۔ اہلیان کشمیر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر درد میں، ہر غم میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کلمے سے جڑا ہمارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا، لہو کی آخری بوند تک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی، ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا، جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ جھنجھوڑتے رہیں گے ہم عالم کا ضمیر، تمہارے حوصلوں سے ٹوٹے گی غلامی کی زنجیر۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیر کے بہادر جوانوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ Must act now and demand an immediate end to this bloodshed. حکومت پاکستان
یوم یکجہتی کشمیر اٹوٹ رشتوں اور لازوال محبتوں کی تجدید کا دن۔ آج پاکستان آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منا رہا ہے، جس کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ دن منانے کا مقصد کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرنا بھی ہے۔ آج پاکستان بھر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں جلسے، جلوسوں، ریلیوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی ریلی دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک نکالی گئی، جس میں زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بجائے گئے۔ کشمیر اور پاکستان کے سنگم کو حالہ کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی تجدید کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی پر بگل بجا کر استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا استقبال کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے ان کو سلامی دی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منا کر کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی کی مستقل حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے اور ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک قرارداد منظور کرتی ہے جس میں لوگوں کو اپنی تقدیر خود طے کرنے کے قانونی حق پر زور دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے افسوس ظاہر کیا کہ کشمیری عوام 78 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے ناقابل تنسیق حق سے مسلسل محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کے سب سے بڑے مقبوضہ فوجی علاقوں میں سے ایک ہے۔ کشمیری خوف اور دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ سیاسی کارکن اور انسانی حقوق کے محافظ قید اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیری میں اپنے غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے آبادی کے تناسب کو بگاڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی برادری کو کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بہادر کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کیا اور کہا کہ جموں کشمیر کا تنازعہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ محمد شہباز شریف مظلوم کشمیریوں کے لیے عالمی سطح پر ایک توانا آواز۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور دیگر عالمی فورمز پر کشمیریوں کا بھرپور مقدمہ لڑا اور مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں پر جاری بھارتی بربریت کو بے نقاب کیا۔ India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جاری جدوجہد آزادی میں مصروف عمل کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers
and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफाना और जायज़ जद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलकत ने कहा कि हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी अवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। कश्मीरी अवाम के हकीकी नुमाइंदे मुसलसल कैद में हैं। सदर ममलकत ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया को जबर के जरिए खामोश किया जा रहा है। भारत जुल्म तशद्दुद के जरिए कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के अनमिट जज्बे को दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तनाज़ा जम्मू कश्मीर दरीना हल तलब बैनुल अक़वामी तनाज़ात में से एक है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर कश्मीरियों से 77 बरस से किए गए वादों का एहतराम करने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी बरादरी से सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम यकजहती कश्मीर हमें इस अज़्म की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाक फौज, तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कश्मीरियों के अज़्म और दिलेराना जद्दोजहद पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। ISPR के मुताबिक खुसूसी पैगाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा किया गया है, जो कई दिहाइयों से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। जुल्म के मुकाबले में उनका गैर मुतज़्ज़ल अज़्म पूरी कौम के लिए अज़्म हौसले की अलामत है। कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम, आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सबूत है। भारतीय काबिज़ अफ़वाज के कई दिहाइयों से जारी मज़ालिम कश्मीरी अवाम और उनकी जद्दोजहद आज़ादी का जज्बा कम करने में नाकाम रहे हैं। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनके हक़ खुद इरादियत के लिए हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुरअज़्म अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। फोरम ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और उन्हें खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। शरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के लिए उनकी जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत का इयादा किया। शरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त नोटिस लिया और उन्हें गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। वफाकी वज़रा ने यौम यकजहती कश्मीर के मौक़े पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की भरपूर हिमायत के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कभी नहीं दबा सकता। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करते हुए अपने वादे पूरा करना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। कश्मीर की आज़ादी नविश्ता दीवार है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा तकसीम का 1947 का एक नामुकम्मल एजेंडा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तवील तरीन नामुकम्मल एजेंडे में से एक है।
कश्मीर पर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादें उन पर अमल दरामद भारत की हठधर्मी की वजह से इल्तवा का शिकार हैं। हम हिंदुस्तान और बैन अक़वामी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इस वादे को पूरा करे जो उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 77 साल पहले किया था। कश्मीर के बहादुर जवान, माएँ, बहनें जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों का जो खून बहा है वो मुकद्दस खून है और हम समझते हैं कि कश्मीरी जो है वो अपने हक के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए और बैनुल अक़वामी सतह पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर की गई हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ हक़ खुदरादियत उनको मिले बल्कि जो उन पर मज़ालिम उठाए जा रहे हैं और उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है इसका खात्मा हो। कश्मीर का इशू डिस्प्यूटेड था, है और रहेगा और ये किसी का ये ख्याल हो कि ये मुर्दा हो चुका है तो ये जिंदा इशू है और इंशाअल्लाह ताला जब तक एक पाकिस्तानी और एक कश्मीरी जिंदा है तो जिंदा रहेगा। इंसानियत का बाकायदा कत्ल किया जा रहा है और ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी 7 दहाइयों से देख रही है, यूनाइटेड नेशंस देख रही है। इसी यूनाइटेड नेशंस ने अक़वाम मुत्तहिदा ने हक दिया था उन इंसानों को अपनी आइंदा फ्यूचर का फैसला करने का। कश्मीरी भाइयों और बहनों को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक वो भारतीय जुल्म और सितम का शिकार रहेंगे पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा और न ही अपने असूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हमायत हर सफारती, सियासी और अखलाकी महाज पर जारी रहेगी। हम अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की इस जद्दोजहद के साथ हैं। हमारी अखलाकी, सफारती, सियासी हमायत उन्हें हमेशा हासिल रहेगी और हम पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते हुए ये मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया कश्मीर के मज़लूमों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इनकी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद हमारे लिए अज़म और हौसले की मिसाल हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की मुकम्मल हमायत जारी रखेगा और हर फोरम पर इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वह मकबूजा कश्मीर, जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को इनका जायज़ हक दिलाने में अपना किरदार अदा करे। इंशाअल्लाह आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि पूरी कौम जानों का नजराना देकर हक़ खुदरादियत की शमा रोशन रखने वाले कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। मरियम नवाज ने 7 दिहाइयों से भारतीय सफाकियत का मुकाबला करने वाले कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम पेश करते हुए कहा कि जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता पायदार अमन एक ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी से जन्नत नज़ीर वादी एक जेल बनकर रह गई है, मगर तारीख गवाह है कि जुल्म कभी ज़्यादा देर नहीं ठहरता और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालिब। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की क़यादत में अरकान असम्बली, दफ्तर खारजा के आला हुकाम, शहरियों और स्वीट होम के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तफसील बता रहे हैं फाहद जावेद। मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों और जिंदगी के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर हक़ खुदरादियत की हिमायत और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम थामे शुरका ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और सायरन बजाए गए।
ریلی کے شرکا نے بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ آزادی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام چیئرمین سینٹ سدال خان نے کہا کہ قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مودی سرکار خواتین پہ، بچوں پہ، وہاں کے حقیقی نمائندوں پہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے، پاکستانی حکومت نے ہر وقت ان کی مذمت کیا ہے، اور پاکستان نے ہر وقت کشمیریوں کا اخلاقی، قانونی اور شرعی جو حق رائے دہی ہے اس کے لیے پاکستان نے ہر وقت کوشش کیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ مودی سرکار نے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کا منصفانہ حل چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان نے ہمیشہ بحیثیت ریاست کشمیری بھائیوں کے لیے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آج ہم سب یکجہت، اور وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت ہے آزادی کی، وہ جہت ہے انسانی حقوق کی۔ اور انسانی حقوق کیا ہے؟ جب آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں، تو کیا آپ کو اپنے بچے نظر آتے ہیں؟ وہ شہید، وہ کالج سکولوں کے بچے جنہیں گولیاں مار کے چھلنی کیا جاتا ہے، جب ان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، جب آخری مرتبہ ان کے چہروں سے کفن اٹھایا جاتا ہے، تو کیا آپ کو اپنے بچے نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو آتے ہیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہے۔ فاض جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آزاد کشمیر مظفر آباد میں موجود ہیں۔ وزیراعظم نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بھائیوں کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، ایسا کہا وزیراعظم نے۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی برادری کو کشمیر میں بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کا تنازع پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور رہے گا۔ وزیراعظم نے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم کی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو آزاد جموں کشمیر میں مہاجرین کے مسائل اور خدشات حل کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ایک روزہ دورہ آزاد کشمیر، وزیر اعظم کی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر خراج تحسین پیش کیا اور کشمیر کی آزادی کی
तहरीक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वफाकी वज़रा एहसन इक़बाल, राना तनवीर हुसैन, इंजीनियर अमीर मुकाम, अताउल्ला तारड़, कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी सफ़ी, एडवोकेट परवेज़, इजाज़ रहमानी, सैयद गुलशन, मोहम्मद अशरफ डार, शाहीन इकबाल, मुश्ताक अहमद, खुर्शीद अहमद खान और राजा खादिम हुसैन शाहीन शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे आज़ाद कश्मीर पर हैं और वज़ीर आज़म ने इस दौरे के दौरान ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात की है। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हमने कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा किया है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है और रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुहाजिरीन के मसाइल और ख़दशात हल करने की हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत की है। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती पर खिराज तहसीन पेश किया और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी को कश्मीर में भारतीय जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारतीय अदालतों से कश्मीरियों को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद में रैली से खिताब में मिशाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों का लाजवाल रिश्ता है। पाकिस्तानियों ने आज दुनिया को वाज़े पैगाम दिया कि वो कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। 7 दिहाइयों से ऊपर हो गया है जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान कर रहा है। एक दलेर तरीन, बहादुर तरीन कौम है जो इस तरह एक जाबर के सामने, एक यजीद के सामने जिस तरह डट के हक और सच पे खड़ी हुई है, तो हम सारी कश्मीरी कौम को, पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में लोग सलूट करते हैं। और जिस शिद्दत से जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, नस्ल कुशी कर रही है, जो नस्ल कुशी और जेनोसाइड दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में खाली टारगेट नहीं किया जा रहा है, हिंदुस्तान की जेलों में कत्ल नहीं किया जा रहा, बल्कि दुनिया भर में जो कोई कश्मीर की आवाज़ उठाता है तो उसको टारगेट के लिए की जाती है। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम ज़मीनी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस सिलसिले में मरकज़ी तकरीब कोहाला के मुकाम पर मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर से अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी और रियासती परचम थाम रखे थे और पाकिस्तान और कश्मीर के हक़ में भरपूर नारेबाजी करते रहे। तकरीब में स्कूलों के तलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ मकात पे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और हाथों में हाथ डालकर कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है मुजफ्फराबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से। अदील, बताएगा यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में मुनक़दा तकरीबात की क्या सूरत हाल है और अवाम का जोशो जज्बा कैसा है? जी, यौम यकजहती कश्मीर आज एक कौमी त्यौहार की सूरत में मनाया जा रहा है, कौमी दिन की सूरत में मनाया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर भर में इस सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। शहर शहर, गांव गांव रैलियां निकाली जा रही हैं और
اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ دن کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں، اور آج کے دن کی جو سب سے اہم تقریب ہوتی ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے تمام زمینی راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی مرسی تقریب جو ہے وہ کوہالہ کے مقام پر منعقد کی گئی ہے، جہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے عوامی نمائندگان اس میں شریک ہوئے، اور یہاں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو شرکاء تھے انہوں نے ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے اور بینر تھام رکھے تھے، اور وہ پاکستان اور کشمیر کے حق میں بھرپور نعرے بازی کرتے رہے۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر اس تقریب میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور رات گئے تک جاری رہے گا، اور اس عزم کی تجدید کی جائے گی کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام یکجان دو قالب ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ان کی یہ جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ جی عدیل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ایک تاریخی دن ہے۔ اپنے پیغام میں چودھری انوار الحق نے کہا کہ یہ دن دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کی تجدید کا دن ہے۔ ہم مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے آج کے دن کے حوالے سے اپنا پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ایک تاریخی دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم کی تجدید کا دن ہے۔ ہم مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ پی 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 کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے عہد کیا کہ پارٹی کشمیری عوام کے ساتھ اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک وہ ان کا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی ہر فورم پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے عالم برادری سے اپیل کی کہ بھارتی افواج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور بھارت کو کشمیری عوام پر ظلم سے روکے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد کا دن۔ آج کشمیر بارود کی بو میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ظلم و بربریت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ جنت نظیر وادی میں گمنام قبریں، عصمت دری کا نشانہ بننے والی کشمیری خواتین اور ہزاروں یتیم بچے بھارت کی فضائیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ناظرین چینی ہم منصب کی یونین سے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پیراملٹری فورسز کے لیے سرحدوں کو محفوظ بنانے اور نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون سمیت چین سے پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر بنانے پر اتفاق کے ساتھ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے طویل رہی، جس میں جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔